قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ، اور جو کوئی نیکی کمائے گا ہم اس کے لیے اس میں خوبی کا اضافہ کر دیں گے، اس کو اور اچھا بنا دیں گے، یقیناً اللہ بے حد بخشنے والا اور مہربان ہے۔ بعض سلف صالحین کہتے ہیں کہ نیکی کا ثواب اس کے بعد ہونے والی نیکی ہے، یعنی نیکی کا ایک ثواب تو آخرت میں ملے گا، اور ایک ثواب کیا ہے کہ ایک اور نیکی کی توفیق مل جائے، انسان کو ہمت ہو جائے، انسان کو اس بات کی طاقت مل جائے کہ وہ مزید نیکی کر سکے۔ پھر یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف نیک لوگوں کی قدردانی نہیں کرتا، بلکہ اگر کوئی گناہ گار انسان بھی ہے اور وہ اچھا کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی قدردانی فرماتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر کوئی شخص مومن ہے تو اس کو دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی، جس کی ہم دعا بھی کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اور اگر کوئی کافر ہے تو اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں دے دیتا ہے اور آخرت میں پھر اس کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ تو یاد رکھیے کہ شکر کا فائدہ انسان کو خود ہی ملتا ہے، شکر گزار کو عذاب سے بچا لیا جاتا ہے، شکر گزار کو بلند مقام عطا ہوتا ہے، شکر گزار کو بے پناہ اجر ملتا ہے، شکر گزار جو ہے اس کے درجے کئی گنا بڑھ جاتے ہیں۔ صرف ایک دفعہ الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے، اس سے بڑی قدردانی کیا ہوگی؟ یعنی ہم دل سے کہتے ہیں جب الحمدللہ، کسی نعمت پہ خوش ہوتے ہیں، کسی نیکی کی توفیق پر خوش ہوتے ہیں، تو اس سے میزان بھر جاتا ہے۔ پھر اسی طرح صبح و شام الحمدللہ کہنا جو ہے اور الحمدللہ کثیرہ کہنا جو ہے، یہ انسان کے لیے بہت بڑے فائدے کا سبب بنتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی نے الحمدللہ کہا، اس کلمے کو لکھنا فرشتے پہ بہت بھاری ہو گیا، یعنی وہ اتنا وزنی نیکی تھی کہ فرشتے سے لکھی نہیں جا رہی تھی۔ اس نے اپنے رب عز و جل سے رجوع کیا تو اسے کہا گیا جس طرح میرے بندے نے کثیرہ کہا ہے اس کو اسی طرح بس لکھ دو۔ یعنی ایک تو ہم کہتے ہیں نا الحمدللہ، اور ایک ہوتا ہے الحمدللہ کثیرہ، جیسے وہ تسبیح بھی ہے نا، اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ تو جس جذبے سے، جس شوق سے، جس محبت سے آپ پڑھیں گے اتنا ہی اجر آپ کو اس کا ملے گا۔ تو یاد رکھیے کہ نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہیے، بول کر بھی، زبان سے بھی۔ اور زبان سے کیسے؟ ایک تو الحمدللہ کہہ کے، اور دوسرے نعمت کا ذکر کر کے۔ مثلا آپ کو قرآن کی نعمت ملی، دین کی نعمت ملی، تو اس کا اظہار کر کے اللہ کا شکر ادا کریں۔ پھر اسی طرح نعمت کی نسبت اللہ کی طرف کر کے کہ یہ اللہ نے مجھے دی ہے، پھر اس پر اللہ کی حمد و ثنا انسان کرے اور اللہ کی بڑائی بیان کرے، اور تھوڑا بھی ملے تو اس پر شکر کرے، اس سے زیادہ ہو جائے گا۔ یعنی انسان یہ نہ کرے کہ اچھا فلاں کو تو اتنا زیادہ ملا ہے اور مجھے اتنا کم، کیونکہ انسان جب شکوہ کرنے لگتا ہے، کمپلینٹس کرتا ہے، تو اس کا شکر ختم ہو جاتا ہے۔ پھر یہ کہ دل سے بھی انسان کو شکر ادا کرنا چاہیے، صرف زبان سے ہی نہیں کرتے رہنا چاہیے، یعنی دل میں قدردانی کے جذبات ہونے چاہیے، اللہ کے لیے بھی اور بندوں کے لیے جنہوں نے ہمارے ساتھ کوئی اچھا سلوک کیا ہو۔ پھر یہ کہ اپنے عمل کے ساتھ بھی شکر گزار ہوں، اپنے جیسچر کے ساتھ۔ مثلا آپ بعضوں کا زبان سے کسی کو تھینک یو نہیں بھی کہتے، لیکن آپ ایک اسمائل پاس کر دیتے ہیں، کوئی اس کی تعریف کر دیتے ہیں، تو یہ بھی انشاءاللہ اس کی قدردانی میں شمار ہوگا۔ پھر آپ دیکھیے کہ کسی بھی نعمت کو صحیح جگہ استعمال کرنا جو ہے وہ اس کی سب سے بڑی شکر گزاری ہے، اور نعمت پا کے سرکشی نہ کرنا، اللہ کی نافرمانی نہ کرنا، یہ بھی نعمت کی شکر گزاری میں آتا ہے۔ اللہ اور بندوں کے حق ادا کرنا، مثلا والدین کا ہم پر احسان ہے، انشکر لی ولوالدیک، میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ تو والدین کا شکر کیسے ادا کرتے ہیں؟ ان کی خدمت کر کے، ان کی بات مان کے، ان کی اطاعت کر کے۔ اسی طرح لوگوں کی ضروریات پوری کر کے بھی انسان شکر گزار بنتا ہے۔ پھر خوشی ملنے پر سجدہ شکر ادا کر کے بھی انسان اللہ کی شکر گزاری کرتا ہے۔ پھر شکر کا روزہ بھی رکھا جاتا ہے۔
تو یاد رکھیے کہ بندوں کا بھی شکر ادا کرنا ہے اور اللہ کا بھی شکر ادا کرنا ہے. بندوں کے شکر میں ان کی تعریف کرنا بھی ان کا شکریہ ادا کرنا ہوتا ہے. یعنی بعض اوقات ہم کہتے ہیں تھینک یو، تو بعض اوقات کہتے ہیں یو آر سو کائنڈ. تو اب تھینک یو نہ بھی کہیں، صرف اس کے علاوہ ہی کوئی جملہ تعریف کا بول دیں، اس کا دل خوش کرنے کا کوئی جملہ بول دیں، تو وہ بھی شکر گزاری ہوگی، اس کے احسان کا بدلہ چکانا ہوگا. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے کوئی عطیہ دیا جائے، یعنی کوئی تحفہ ملے، کوئی چیز ملے، اگر اسے میسر ہو تو اس کا بدلہ دے دے، اور اگر نہ پائے تو اس شخص کی تعریف کر دے. تو جس نے اپنے محسن کی تعریف کر دی اس نے شکریہ ادا کر دیا، اور جس نے محسن کا احسان چھپایا اس نے اس کی ناشکری کی. مثلا اگر آپ کو کسی نے کوئی گفٹ دیا ہے فار ایگزامپل، اور آپ نے اس گفٹ کو استعمال کیا، کوئی پہننے کی چیز ہے، کوئی استعمال کرنے کی چیز ہے، مثلا کوئی بیگ ہے فار ایگزامپل، تو کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ بہت اچھا بیگ ہے، کہاں سے لیا ہے؟ تو ایک جواب یہ ہے وہ کسی نے دیا تھا، اور ایک جواب یہ ہے کہ یہ فلاں شخص کی محبت ہے، یہ فلاں نے مجھے دیا ہے. اب دینے والے کا نام مینشن کرنا یہ شکر گزاری ہے، چاہے وہ سامنے نہیں، اور اس کا نام ہی چھپا جانا، اس کا ذکر ہی نہ کرنا، یہ ناشکری ہے. بعض اوقات ہسبینڈس کے بارے میں خواتین شکر گزار نہیں ہوتی، وہ کچھ بھی کر لیں تو اس کو کہیں مینشن نہیں کرتی، ہاں اگر وہ کوئی سخت بات کرتے تو ہر ایک کو سنا دیتے، تو یہ بھی ناشکری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ہدیہ قبول کرتے اور بدلہ بھی دیا کرتے تھے. حضرت عمر کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا میں نے فلاں کو دیکھا ہے وہ دعا دے رہا تھا اور اچھی بات کہہ رہا تھا، اور کہہ رہا تھا کہ آپ نے اسے 2 دینار دیے ہیں. آپ نے فرمایا لیکن فلاں شخص اسے میں نے یہاں سے یہاں تک دیا تو نہ اس نے تعریف کی نہ اچھی بات کی. یعنی اس وقت آپ نے 2 لوگوں کا کمپیریزن کیا، یعنی ایک شخص وہ تھا جس کو آپ نے بس 2 دینار دیے تھے، تو وہ جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے لگا کہیں، اور کسی شخص نے جب سنی تو واپس آ کے آپ کو بتایا کہ وہ شخص آپ کی بہت تعریف کر رہا تھا. تو آپ نے فرمایا کہ وہ صرف 2 دینار پر ہی تعریف کر رہا تھا، یعنی آپ نے بھی اس کی ایک طرح سے تعریف کی. یعنی یہ مطلب ہے حدیث کے لفظوں میں نہیں لکھا ہوا، کیونکہ آپ نے اس کے بعد کمپیریزن میں ایک اور شخص کا ذکر کیا، اور آپ نے فرمایا میں نے اس کو یہاں سے وہاں تک دیا. کوئی باغ دیا ہوگا یا کوئی جانور دیے ہوں گے یا کوئی بھی چیز دی ہوگی، لیکن اس نے تو کبھی ذکر بھی نہیں کیا.